حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سردیوں میں نا سمرقند میں بہت سردی ہوتی ہے کیونکہ سائبیریا کے سامنے ہے، اور سائبیریا سے یخ ہوائیں چلتی ہیں، اور اتنی ٹھنڈی ہوا کہ کپڑے جتنے مرضی پہنے ہوں بندے کے سینے کے پار اترتی نظر آتی ہیں۔ وہاں سردی سے بچنے کے لیے وہ لوگ چمڑے کا لباس پہنتے، پائجامہ بھی چمڑے کا، اور اوپر قمیص بھی چمڑے کی، چمڑے کے لباس سے پہن کر پھر جا کر وہ سردی سے بچتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم گئے تو ایک جگہ پر ہم نے کسی بزرگ کے اثار ثواب کے لیے 2 منٹ رکنا تھا، تو اساتذہ نے ساتھیوں سے کہہ بھی دیا کہ بھائی آپ لوگ نا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے درود شریف اور سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لیں، بس ہم گاڑی سے اتریں گے اور یہ چند دعائیہ کلمات پڑھ کر پھر گاڑی میں آ جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم لوگ پیک ہوئے ہوئے تھے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اندر پتہ نہیں کیا کیا گرم سویٹریں پہنی ہوئی ہیں اور فلاں پہنا ہوا ہے، فلی پیکڈ۔ پھر ہم جب باہر نکلے تو ہم سے 1 منٹ وہاں کھڑا نہیں ہوا گیا۔ 1 منٹ میں ہم اس طرح کانپ رہے تھے کہ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ آج تو ہمیں مختصر کر کے دعا مختصر کر کے پھر گاڑی میں آ گئے گا، اتنی سردی وہاں پر، اللہ اکبر۔ وہ تو جیسے فریج کا فریزر ہوتا ہے نا جو ہوا ٹھنڈی دیتا ہے، اوہ بالکل اسی طرح۔ اب اس یک ٹھنڈی ہوا کے علاقے میں رہنے والے ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب تہجد پڑھ کے واپس بستر کی طرف آئے کہ میں تھوڑی دیر بستر میں لپٹ کے بیٹھ جاؤں، تو کیا دیکھا کہ وہاں بلی آ کے سو گئی تھی۔ بلی آ کے بستر میں سو گئی تھی، تو یہ اس لیے بستر میں داخل نہ ہوئے کہ بلی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، اور انہوں نے بیٹھ کر مصلی کے وقت باقی گزارا ٹھٹھرتے کانپتے ہوئے۔ اس مجاہدے کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ عطا کیا، یہ اس کے شیخ بن گئے۔ بلی کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔